اور جن نے قصے سب جھوٹے پیدائش دے آپ پیدا ہوئے تھے کسرا ایران دے جڑے سی محل دے کنگرے ڈگ گئے فلانا آتش کدا ٹھنڈا ہو گیا بت مردے ہو گئے افسانیاں نے اینا پڑھ دیتا گپاں نہ دین اینا پڑھ دیتا وہی سناؤندے ہیں مجلساں وہ کتاباں لکھ دے آپ دی پیدائش تے دعائی خدا دی کچھ بھی نہیں ہویا ذرہ برابر کوئی بڑی نویں شے نہیں ہوئی جے تو لوگوں کو فرق معلوم ہے خدا تو ڈر جاؤ اللہ دے رسول دے نا تے ہمیں جھوٹا دین نہ پھیلاؤ نبی علیہ السلام دا اللہ نے احسان اگر جتایا نا کہ اے کیا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم جدوں رسول بھیجیا حضور نہیں برو کے آئے او دا احسان دتا ہے کہ اللہ نے مومناں تے بڑا فضل کیتا اپنا رسول انہاں دے اندر ہادی بنا کے بھیجا واقعی بہت بڑا احسان اس تو بڑا احسان ہے ہی کوئی نہیں رسول اللہ نہ ہوندے اسی کفر دے اندھیریاں وچ ڈبے ہوندے اور جڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی سی او دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید دے بارے کیا کہ یہ خوشیاں مناؤ وہ بھی خوشی یہ نہیں بس اس دن جھلیاں لائیے دن یہ ہوئی ہے بے دنیا دے مال دولت مگر ایڈا نہ نٹو قرآن دا خزانہ تمہیں رب نے دیتا ہے یہ پڑھو سمجھو عمل کرو یہ سورہ یونس ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور لوگو تواڈے رب کی طرفوں تواڈے لیے نصیحت آ گئی ہے جڑی برائیاں تے روک دی ہے اور تواڈے دلاں دے جڑے روگ ہیں انہاں دا علاج کر دی ہے قرآن پاک وہدیٰ ورحمۃ للمومنین اور یہ ہدایت ہے اور مومناں دی رحمت دنیا چ ہدایت ہے رستہ دس دی ہے نتیجے وہ پھر رحمت ملتی ہے اتنے بھی اگلی دنیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں قرآن اترنا حضور دا نبی مقرر بس یہ نعمت اللہ نے بیان کی پیدائش دا سرے تو قرآن کوئی ذکر نہیں بے حضور پیدا ہوئے تو کوئی خوشیاں کرو سرے تو کوئی نہیں نبی ہون فرمایا دنیا بہت پیدا ہوندے ہیں فوت ہوندے رسول اللہ نے نبی مقرر کیا رہبر مقرر کیا یہ احسان دیتا ہے یہ تو فرمایا خوش ہو یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر دیں دنیا کا مال جڑا تسی اکٹھا کر دو یہ بہتر ہے قرآن پڑھو یہ سمجھنے کی کوشش کرو تو پہلے زمانے جدو دین زندہ سی اور دنیا تسی غالب سی ہر جگہ تہاڈی عزت سی اس نبی علیہ السلام دے دین تے عمل پاروں سے آپ دے جو کچھ سنیا سی اتنے چلتے سی رسم کوئی نہیں بنا نہ کوئی فوت ہوئے تھے نہ کئی لوگ جڑے انہوں نے اس گل جائز ثابت کر لی ایک نئی کہانی کر لی حالانکہ نکلتا وہ بھی کچھ نہیں مگر بنا لیا جدوں رسول کریم علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو اس وقت آپ کا چاچا جڑا ابو لہب کافر بعد رہا وہ لونڈی سی اور ٹھیک ہے انہیں بھی رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ نے ایک تو صوبیہ لکھنا شروع کرتا لوگوں نے جن کو پوچھو بچی کا نام صوبیہ رب جانتا جے کوئی نہ نہیں صحابہ یہ پہلا آتی ہے بے بعد آتی ہے صحابہ لفظ ہے تو 9 دن انہیں بھی رسول کریم علیہ السلام نے حضرت حلیمہ دے آن تو پہلا دودھ چنگا تو انہیں آ کے نہ خوشخبری دیتی چاچے نو اسے ابو لہب نو تیرے بھتیجا ہویا عبداللہ فوت ہو گیا انہیں خوشی تینوں آزاد کیتا اور انگل دے اشارے نہ آخیا جا میں تینوں اپنی غلامی تو آزاد کیتا بعد لکھتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے چاچے نے خواب ویکھیا ابو لہب نے تو پوچھیا مرن تو بعد تیرے نال کی ہویا انہیں آخیا بہت مندہ سلوک ہویا بہت مینوں عذاب ہویا مگر جس انگلی نہ میں اشارہ کیتا سی حضور دی پیدائش دی خوشی وہ اللہ تعالیٰ نے مینوں ایتھے پانی دیتا تو اس گڑے چ میں پانی چوسدا اینا مینوں اللہ تعالیٰ نے صرف رعایت دیتی ہے اور عذاب یہ چپ کر لیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی پیدائش دی خوشخبری دیتی انہیں ویکھو اس کافر نو ہی نہ پیدا ہو گیا حالانکہ تسی یہ گل سنو جے کچھ سٹ ہوندی بھی تو پھر مسلمان سن تو بعد اسے شروع کر دیں میلاد نہیں کسی نے نتیجہ نہیں کڈیا تے گل جھوٹھی ہے بالکل نہ ابو لہب بھی لونڈی نے بشارت دیتی نہ ابو لہب نے انہوں اسے آزاد کیتا کئی عالم بھی بھول گئے جواب دیں پھر حضرت عباس نے جدو خواب ویکھیا اسے مسلمان نہیں سی اس تو خواب اعتبار نہیں یہ گلاں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں گل چج دی کرنی چاہیے کہ سرے تو گل ہی کوئی نہیں آزاد انہیں کیتا اپنی مرضی نہ جدوں رسول اللہ مدینے چلے گئے پیدائش دے موقع تے کوئی آزاد نہیں کیتا نہ کوئی خوشی دی گل ہے میں پڑھ دیں حوالہ تاکہ یہ بھی جڑی ایک جھوٹھی کہانی نہ جڑے سارے انہوں نے پول کھڑے کر دے یہ کچھ اللہ اللہ اکبر توبہ
وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بے مکہ تھا وکان خدیجہ تکرما، رسول کریم علیہ السلام جب تک مکہ رہے آپ اس اپنی ماں دا صحابہ دا ادب کرتے رہے کہ میں نے انہیں تھوڑے دن دودھ پلایا، تے حضرت خدیجہ بھی آپ دی جڑی بیوی سی وہ بھی بڑا وہ عزت احترام کر دی سی۔ وہ یوم مملوکہ، اور اس زمانے جدو آپ نبی ہو گئے حضرت خدیجہ بھی آپ دے نکاح جی ادو تک یہ لونڈی سی، اجے غلام سے آزاد نہیں کیتا، تو پیدائش کے وقت نہیں گپاں مار دے فطربت رابی لہمن نبتاہ، تو حضرت خدیجہ نے انہوں آکھیا ابو لہب دے تو سارے ہفتے بیچنے پیسے لے لائے صحابہ سانوں دے دے تو اب ابو لہب انہیں انکار کیتا بھی نہیں میں کوئی نہیں انہوں بیچنا۔ کدوں دیاں گلاں خدیجہ نکاح چل فلما ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ آ تک ابو لہب، جدوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے بعد ابو لہب نے پھر اپنی خوشی نہ انہوں آزاد کیتا، حضور دی خوشی دا کوئی دخل نہیں، انہیں پھر اپنی مرضی نہ انہوں آزاد کر دیتا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الیہا بصلۃ و کسوہ، نبی علیہ السلام مدینہ شریفوں بھی اسی سکی ماواں پلا بیٹھے ہیں انہیں تھوڑے دن دودھ پلایا، وہ دے واسطے حضور پھر کچھ نہ خدمت دے طور بھیجتے رہندے، کپڑے بھی بھیجتے رہندے، حتی جاءہ خبر انہا ماتت قط منو سوا مرجع من خیبر، پھر نبی علیہ السلام کو خبر آئی جب آپ خیبر تو لوٹے کہ وہ صحابہ سے فوت ہوگی۔ فقال ما فعل ابن مسروح، اس وقت حضور نے پوچھا 7 سال ہو گئے سی مدینے گیا کہ وہ بچے دا کی بنیا جڑا بیٹا اسے مسروح سی میرے نال دودھ چونگدا وہ دا کی بنیا پھر؟ فقیل مات قبلہ، لوگوں نے دسیا بھی وہ تو پہلا فوت ہو گیا، فلم یبقى من قرابت عہد، تے او دے ہن خاندان تو کوئی نہیں رہا، بس وہ سی تو بیٹا وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ طبقات ابن سعد تو گل کروں جا کے آزاد کیتا انہیں اپنی مرضی نہ، جدوں دشمن ہوندا سی رسول اللہ حضور دے کہتے یا آپ دی بشارت سے کوئی کہانی نہیں، ایویں جواب دین دا کوئی فائدہ نہیں، سرے تو ایک قصہ بے بنیاد۔ باقی یہ ٹھیک ہے بخاری شریف اندر اینا آندا بے کافر نوں بھی کچھ نیکی دا فائدہ ہو جاتا، وہ دے چاہے غلام آزاد کرنا جڑا یہ ثواب بھی بہت بڑی اللہ نے دیکھی، حضور دی خوشی دا یا خواب دا یا نہ بھی انہیں بشارت آکھیا میں دے کوئی گل نہیں، اینا انہیں آکھیا مینوں یہ نہیں کرایت ملدی جڑا میں انہوں آزاد کیتا سی، آزاد تسی سن چکے بھی جا کے اس زمانے کیتا جدوں حضور پاک مدینے سی اور وہ آپ دا دشمن سی، خوشی دی خبر تو اس کوئی نہیں کیتا، مگر یہ جو کسے بندے نے اس وقت نہ سمجھا جے بالکل یہ گل منی ہے بھی خوشی آزاد کیتا بھی لوگ لگ پیندے پھر کر کوئی دسو کوئی جلوس ہویا کسی جلسہ ہویا کچھ نہیں، دین جرا سے اللہ دے رسول اللہ السلام جو دسیا سی اس پہ عمل کر دی، کہانیاں انیاں مسلمانوں نے بنائیاں کہ دین اساطیر بن کے رہ گیا۔ اے شکر ہے جے عالم نہ پرکھ دے تو گپاں ہی گپاں، ارے بہانہ بنا لیں دے بڑے بڑے عالم والا بدر عالم دے نہیں، فضائل کمزور روایتاں بھی ٹھیک ہے حضور دی شان ہی، افسوس ہے جے کافر پڑھن تو کو کمزور ہی گلاں اپنے نبی دی شان قرآن اور حدیث آپ دی شان کو آرہ گلاں ہے نہیں، کمزور ہی لئی پھر دے جی، تو یہ بالکل منکرت گلاں جڑا ان کا کوئی فائدہ نہیں، انہاں چو کچھ نمونے دے طور سن بھی لو۔ رسول کریم علیہ السلام کیسے کیسے افسانے کرے سنوں چنگے ہے، مجلساں لوگ سر لاؤندے گل کچھ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پیدا ہوئے تو اسے ایک یہودی سی، انہیں مسلمانوں نے پوچھا بے سناؤ اس دن مکے کوئی آدمی تواڈے گھراں پیدا ہویا؟ تو دسیا بے ساڈے علم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ مستدرک دے امام حاکم دی چنگے پڑے لوگ بھی یہ گلاں لکھتے ہیں، جلد دوسری ہے اور صفحہ 601 کہانی یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں لگا کارت کانا یہودی ان کا سکن مکہ یا تجربہ کہ مکے دے اندر ایک یہودی رہ رہا سی اور اتنے تجارت کرتا سی، فلما کانت اللیلۃ التی ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن نبی علیہ السلام پیدا ہوئے قال فی مجلس من قریش، تو قریشیاں دی مجلس سی، بہتے قریشی جمع سی، انہیں کہا یا معاشرہ قریش حال ولد فیکم اللیلۃ مولود، اج تواڈے گھراں کسی جگہ کوئی بچہ پیدا ہویا؟ قالوا واللہ ما نعلمون کہ نہیں ساڈے علم تے کوئی نہیں، قال اللہ اکبر، وہ کہنے لگا اما اذا اخطاکم فلا باس، جے تانوں نہیں پتہ تو پھر خیال نہ ویکھیو، فانظروا واحفظوا ما اقول لكم، میری گلاں دھیان نہ سن لو، ولد هذه الليلة نبی هذه الامة الاخیرہ، اس امت دی یہ آخری امت ہے، یہ نبی اسرات پیدا ہو گیا، بین کتفی علامہ،
وہ دونوں کندھے کے درمیان مورے نبوت فی اشارات متواترات بال آ کن ہونا عرف و فرس جویں گھوڑے جائے ہوں بال یا اتنے ہی گردن سے اس طرح لا یرد و لیلتین 2 دن انہیں دودھ نہیں چنگنا وزال کرنا فریدن ادخل اسبایا فی ہمیں کیونکہ ایک جن نے وہ منہ دے اندر انگلی مارتی ہے 2 دن نہیں وہ دودھ پیو گا فمن اور رضا فتصدى القوم من مجلس لوگ اتوں بکھر گئے پھر وہ متعجبون من قول وہ گل تو حیران فلما ساروا الى منازلهم جنوں گھراں گئے اخبر کل انسان اہل تو لوگوں نے اپنے اپنے گھر والوں دسیا بھائی اس یہودی عالم نے دسیا فقالوا بولے دال عبداللہ بن عبد المطلب غلام سما محمدن تو دسیا گیا بھی عبداللہ دے گھر ایک لڑکا پیدا ہویا وہ نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم فلتقل قوم لوگ پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے فقالوا حل سمیت حدیث الہودی وحل براکم مورد حاضر الغلام یہ گل کئی جو یہودی دی گل سنی سی تو بھی خبر مل گئی ہے فن تلک حتیٰ جاء الہودی پھر وہ غیر اس یہودی کو گئے فاخبروا الخبر دسیا انہوں قال فذهبوا معي حتى انظر علیہ کہنے لگا مینوں پھر نال لے چلو میں ویکھاں فادخلوا علی امی ماں دے کول انہوں پہنچایا فاخرجت ابنہا اما آمنہ نے رسولہ نو کڈیا وکشفوا له عن ظہرہ پشت بھی ننگی کی فرات کے شامہ نشانوں نے ویکھیا فواقع یہودی مخشی نے بے ہوش ہو کے ڈگ گیا فلما فاقہ ہوش آئی قالوا ویلک مالک لوگوں نے کہا تینوں کی ہویا قال ذهبت واللہ نبوت من بنی اسرائیل انہوں نے کہا ساڈے خاندان سے اسرائیلیاں چو اسحاق دی اولاد چو آج تک نبوت جاندی رہی اسماعیل دی اولاد چلی گئی فرحتم بی یا معاشر قریش خوش ہو جاؤ اما واللہ لیستونا بکم حسدوا یخرج خبرها من المشرق والمغرب اور ایک دن غالب ہوگا مشرق مغرب چلی خبر ہوگی وکانا فی النفر یومئذ ہشام بن الولید بن المغیرہ مسافر بن ابی عمر و عبیدہ بن حارث اے بندیاں دے نام لکھے یہ سارے اس وے نہ اس وے موجود حاکم بندہ صحیح ہے تو امام ذہبی نے اگے نہیں لکھتا قلت اللہ توبہ توبہ یہ صحیح ہو سکتی گا بناوٹی گلاں بنا کے 602 صفحہ اے ایک نمونہ پڑھیا اسی طرح اور بہت سارے قصے پیا ہو گیا بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ لکھ کے آخیا میری کتاب جس تو زیادہ بےہودہ روایت کوئی نہیں وہ پڑھتے ہوں اگے جڑا لکھیا کہ ایڈی غلط ہے کہ میرا دل نہیں سی چاہتا انہوں لکھو نہیں مگر پھر تو پہلا ابو نعیم دیکھ گیا میں انہوں پھر لکھنا پیا لوگ کہنا سیوطی نے پتا نہیں شہ غلط ہے 3 جھنڈے لے کے آئے فرشتے ایک کعبے تے گڈیا ایک مشرق گڈیا ایک مغرب گڈیا جس تو جھنڈیاں چل پی آپ انہیں سیوطی بیچارے نے لکھا میری اس کتاب تو زیادہ بےہودہ کوئی روایت نہیں ایڈی جھوٹھی ہے جا اندازہ نہیں مگر میرے تو پہلا کچھ لوگ لکھ گئے سی اس پاروں میں بھی یہ لکھ دیتا ورنہ ایک قصہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا لکھنے والا گنجڑا کھا پی جاندے بندے چلو اپنا کام چلائیے تو مقصد یہ ہے گل کا کہ رسول اللہ دی نبوت ساری نعمت ہے پیدائش جڑی نا وہ انسان پیدا ہوندے رہندے ہیں دین دے اندر کسے نبی یا کسے نیک بندے دا موت یا پیدائش دا جنم مناؤن دا کوئی جواز نہیں رسول اللہ تو پہلا انہیں ہزاراں لکھاں نبی گزر گیا سی آپ دے باپ ابراہیم علیہ السلام تھی آپ انہوں دا دن مناؤں دے کوئی انہوں دا جمن مرن دا کوئی نہیں یہ پیدائش اور موت دے دن جڑے یہ لوگوں امتوں ہولی ہولی نبیاں دی پوجا لے جاندے گمراہ ہو جاندے اللہ تعالیٰ دا جڑا اصل کام نہ جڑی آئے نبی ہے اور تہاڈی دین لے کے انہوں پلے بنو یہ خوشی کرو اور یہ عمل کرنے کی کوشش کرو باقی چیزاں جڑیاں انہوں چھڈو یہ کوئی چیز نہیں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اس طرح دیا کہانیاں بہت مشہور ہوئی لوگوں نے لکھیاں کئیاں نے یہ تک لکھ دیتا بے حضور جڑے نا پیدا ہوئے تو ختنہ ہوا اے حاکم بھی لکھ دے قد تواترت الاخبار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورد مسرور مختونن کہ نبی علیہ السلام جدو پیدا ہوئے تو ختنے دی لوڑ نہیں تھی پہلے ہی ختنہ ہوا تو امام ذہبی اگے لکھتے کل تو معلوم صحت ذالف کیفا متواترہ یار صحیح نہیں لفظی گل کیوں تو متواتر کہن دیا متواتر تک تو کہتا بیان گھنٹے حدیثہ ہوتا ایک بھی نہیں صحیح مینو لبھی تو کس طرح کہہ دیتا کہ متواتر اس تو یہ غلط چیزاں نے اینا ٹک لیا اصل دین نو ویسے اینا جی سناؤ لگ گیا ذرا دل خوش کر رہی ہے جو عمل دا معاملہ سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا دین دسیا انہوں پلے بنو اور تے عمل کرو جے زمانے عمل ہویا ادوں دنیا غلبہ ہی غلبہ ساری دنیا اسلام غالب آیا اور جدوں یہ بجائے رسماں رہ گئیاں دن منا لو کچھ کھا پی لو اڑے دے اندر بھی امام فاقیانی رحمۃ اللہ لکھا بھی جے کھان پین دا حصہ نہ ہوئے بعد مٹھائی حلوے چیزاں تے مولوی یہ بھی کدی نہ کر
اور تسی یہ بھی سمجھ لو بالکل تجربہ کرو بھی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا تو کسی مولوی نے بلایا نا پڑھ کے چلا جائے پیسے نہ دیو نہ انہوں کھانی دیو جی اگلی باری سدے آ کے مینوں پوچھ لے سارا کندا کھان پین کا ورنہ ایک آدمی نے سواب اللہ تعالیٰ کی دعا کی ٹھیک ہے جتنے ہور لوگوں نے دعا کی تو ہی کر نہیں ایک پیشہ بنا لیا بھائی دین تے نام تے لوگوں کو روٹیاں کماؤ اور وہ نام اسلام رکھ لو اِساں دا اسلام اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نہیں سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا دین ہے وہ اندر یہی ہے بھائی جو شریعت لے کے اللہ دے رسول آیا وہ پیروی کرو اس تو نبی علیہ السلام دا زمانہ صحابہ کرام دا زمانہ اس اندر لوگوں نے دین تے عمل کیتا اس تو علاوہ دوسری چیزوں انہوں نے توجہ نہیں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بہت ساری ایسی چیزاں لکھیاں گئی جہاں بالکل غلط ہے اور دل جلے نہ کہنا پہنتا یہاں کے اندر حق چھپ گیا جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اصل سکھایا سی وہ دھیان نہ رہا ایک قصہ بھی بڑا مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے نے عبد المطلب نے خواب ویکھیا حضور کی پیدائش تو پہلے کی گل زمزم جڑا گم ہو گیا ایک کنواں جڑا بنو جو خدا جسے گیا جنوں گم کر گیا نشان کوئی نہ رہا حضرت عبد المطلب نے ویکھیا خواب دے اندر بھی زمزم دا کنواں اتنے ہے تینوں کڈنا چاہیے دوبارہ 3 دن خواب آتا رہا پھر یہ بھی خواب دے اندر انہوں نے بار بار سوچوں گے کتنے کڈی تو خواب دے اندر دسیا گیا بھی جس جگہ تے جانور دا گوبر گرو گا نا اور اتنے چیونٹیاں دا بل کھوڈ ہوگی اتنے وہ زمزم ملنا یہ حیران بھی حرم شریف کے اندر جانور دا گوبر کس طرح ہو سکتا مگر یہ بیٹھے جی سارے سردار ایک گائے نو لوگوں نے چھری پھیری مگر پوری نہ پھیری وہ چھٹ کے دوڑ آئی اور آ کے مسجد حرام ڈگ گئی اور وہ گوبر بھی نکل گیا انہیں آخیا ایک نشانی پوری ہوگی تھوڑا جہا کھودیا تو اتنے کیڑیاں کا بھی پاؤن نکلا کفار جڑے سی باقی سرداروں نے آخیا یار عبد المطلب تو پاگل ہویا میں مسجد کے اندر پٹنا شروع کر دیتا تینوں کی پتا زمزم کتنے ہے کہ نہیں پھر نکل آیا انہوں نے منت منی اسے بجے اللہ تعالیٰ مینوں 10 بیٹے دے نا تو میں پھر قرا پا کے جڑا قرا نکلے انہوں اللہ دے رستے ذبح کروں جدوں پھر زمزم ہی بن گیا 10 بیٹے بھی ہو گئے انہوں 10 بیٹوں سے قرا پایا تو قرا ٹاس جڑا سی رسول کریم علیہ السلام دے والد محترم کا نکلا حضرت عبداللہ کا نکلایا انہوں دے ماموں آ گئے انہوں نے آخیا عبداللہ اسی ذبح نہیں ہون دینا تو جو مرضی ہور خیر خیرات کرتا پھر اسی اپنے بھانجے نوں ذبح ہون دینے اس آخیا یار میں منت مننی ہے رب نال وعدہ سی وہ کہن گے نہیں تو اس پاسے اونٹ لکھی جا پرچی ایک پاسے عبداللہ لکھی جا جدوں پرچی نکل آئی نا اونٹاں والی تو انہیں اونٹ ذبح کر دیں عبداللہ نہیں اسی ذبح ہون دینا 10 اونٹ پھر زیادہ 100 تے پھر پرچی اونٹاں دی نکلی انہوں نے آخیا میں چانس ہے دوبارہ پائی پھر اونٹ ہی 100 اونٹ قربان کرتا حضرت عبداللہ جڑے سی اس ذبح تو بچ گئے اس طرح کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے سی کہ لوگوں نے سوال کیا بھی ذبح جڑا ہوئے اسماعیل علیہ السلام ہوئے کہ اسحاق علیہ السلام ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹیاں چو ساڈے مشہور گل ہے جنہیں حضرت اسماعیل ہوئے پر اسلام تے رولا یہ بڑا قرآن پاک نام نہیں نہ آیا اس پاروں عالماں کا بہت جھگڑا ہے ذبح کون ہویا بہتے جڑے بڑے بڑے حضرت اسحاق ہی آتے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی لکھتے میں مسلمان اسماعیل باندھے ذبح تے اسحاق ہوئے اور اس بھی شیخ عبداللہ بڑے حیران ہیں کہ یار حضرت جیلانی ہی آخیا بے اسحاق ہی تو امام قرطبی محب الدین تبری سب کا خیال ہے کہ وہ حضرت اسحاق ہی تو یہ رولا جس حضرت معاویہ کے سامنے آیا انہوں نے آخیا یار میں حل کر دینا نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بدو آیا سی تو انہیں آخیا السلام علیکہ یا ابن الذبیحین سلام ہوئے تیرے تے جڑا 2 ذبح ہویاں دا بیٹا پوچھا لوگوں نے 2 ذبح کہڑے فرمایا کہ اسماعیل سی ایک میرا باپ عبداللہ سے جڑا ذبح ہون تو بچ گیا ورنہ میرا دادا کر دین لگا تو یہ بھی کہانی جھوٹھی ہے بالکل باطل ہے نہ ہے کوئی زمزم دا قصہ نہ حضرت عبداللہ دی یہ قربانی والا واقعہ اے افسانے اج تمہیں سنا رہا بے میلاد دے نام تے دین تے اتنا مذاق بنایا میں جڑا نبوت ملی 40 سال بعد وہ ذکر نہیں کہ دین آپ نے جو دسا وہ فکر کریے کسے پر دیتے بہت جہاں کہانیاں پر دیتی اور ایک ایسا قصہ بھی لکھا جن نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا اور عیسائیوں کے ہاتھ ایڈا ہتھیار ہے جڑا آدھا تا نبی کہدا نبی سے وہ سارے بزرگ نے بہیرا نے وہ دماغ سے گل پاتی تو نبی بن گیا انہیں کہدا نبی ہونا 10 سال کی عمر سے اپنے چاچے ابو طالب کے نال شام کے سفر سے چلے گئے تجارت سے اتنے جا کے وہ حضور علیہ السلام نے انہوں نے اونٹ چراؤن سے بٹھاتا
ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਮਗਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਆਂ। ਬੰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਬਹੀਰਾ ਰਾਹਿਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਕਾਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ? ਨਾ ਆਖਿਆ ਮੱਕੇ ਦੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਗਾ ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਪੱਥਰ ਔਰ ਹਰ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਆਖਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਕੇ ਭੇਜ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਫਲਾਣੇ? ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਬੈਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ? ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਯਾਰ ਉਸ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਾਲ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ 2 ਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਜ ਦੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਈਸਾਈ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਬਹੀਰਾ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਬੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾਤ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਦੀ ਵਰਕਾ ਕੋ ਗਏ, ਈਸਾਈ ਕੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਬਹੀਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵਰਕ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਟਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਨਬੂਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।